اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 64 ہجرت کا منظر۔ ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یمامہ یا حجر ہے، لیکن وہ مدینہ تھا۔ دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں سے بتایا کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا، دو حروں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب یا تو وہ حجر ہے یا یثرب یعنی مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملتے ہی لوگ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہاں اسلام پر چلنا دوبھر کر دیا گیا تھا، ان کی جان، ان کی عزت کو کھلونا بنایا ہوا تھا۔ اب جو ایمان لائے تھے اپنے ان رشتہ داروں کو، اپنے ان دوستوں کو چھوڑ رہے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ کسی کا باپ جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، کسی کی بیوی جا رہی ہے، کسی کے ماں باپ جا رہے ہیں، کسی کے گھر والے ستا رہے ہیں تو کسی کے گھر والے ستا تو نہیں رہے لیکن ایمان بھی نہیں لانے دے رہے۔ کسی کے قبیلے والے ستا رہے ہیں، کسی کا مالک ستا رہا ہے، کوئی غلام ہے تو اس کو رہائی نہیں مل رہی ہے کہ وہ ہجرت کرے، کوئی مجبور ہے، کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے کہ ہجرت کی طاقت نہیں، لیکن سب نے ہمت جٹائی اور پے در پہ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپ کے نکل رہے ہیں۔ بڑا ہی جان جھونکوں بڑا ہجرت کا یہ سفر ہے۔ بہت بچتے تدبیریں اختیار کرتے وہ نکلتے، تب بھی بعض بیچارے پکڑ لیے جا رہے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ جب ہجرت کر رہے تھے، کفار مکہ نے پکڑ لیا۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا مال اور اپنی جان دونوں چیزیں لے کر چلے جاؤ۔ جان بھی ان کی تھی، مال بھی ان کا تھا، لیکن جب چاروں طرف سے غنڈے گھیر لیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا، سارا کا سارا مال۔ جب آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے تو نفع اٹھایا، بہت نفع کا سودا کیا صہیب نے۔ بیعت عقبہ کے تقریباً 2 ہی مہینے کے بعد مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ بس چند ہی مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ باقی تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اور وہ لوگ جو کافی پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی وہاں سے مدینہ ہی آ گئے۔ یہ ان لوگوں کی دوسری ہجرت ہوئی، اور یہ جو چند مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی رہ گئے تھے، وہ اس لیے باقی رہ گئے تھے کہ مشرکین نے زبردستی ان کو روک لیا تھا، کچھ کو قید کر لیا تھا۔ ان میں عیاش بن ربیع اور ہشام بن عاص بن وائل کا نام آتا ہے۔ ان کو کیسے قید کیا؟ ہوا یوں کہ عمر رضی اللہ عنہ، عیاش رضی اللہ عنہ اور ہشام رضی اللہ عنہ تینوں نے ایک ساتھ ہجرت کے لیے نکلنے کا پروگرام بنایا، لیکن ہشام رضی اللہ عنہ ہجرت ہی نہیں کر سکے، ان کو نکلنے سے پہلے ہی قید کر لیا گیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے قبا کے مقام تک پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ قبا پہنچے تو ابو جہل اور اس کا بھائی حارث وہ دونوں بھی وہاں پہنچ گئے، اور ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں بڑی مصیبت میں ہے، اتنی تنگی میں ہے، اس نے تو نظر مان لی ہے کہ نہ تو کنگھی کرے گی اور نہ وہ دھوپ میں سے ہٹے گی، تمہاری وجہ سے وہ یہ مشکل اٹھا رہی ہے۔ عیاش کو بڑا ترس آیا اپنی ماں کے حال پر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا، کہا کہ دیکھو عیاش، جب تمہاری ماں کے سر میں جوہیں پڑیں گی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور جب دھوپ اس کو ستائے گی تو وہ چھاؤں میں آ جائے گی۔ لیکن یہ نہیں مانے اور ابو جہل اور حارث کی باتوں میں آ گئے، اور دونوں نے وہاں لے جا کر مکے میں ان کو قید کر دیا۔ ماں نے تو کوئی ویسی نظر نہیں مانی تھی، جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اس طرح کے چند واقعات ایسے بھی آتے ہیں کہ دھوکے سے مکے والے ان کو مکہ لے گئے اور قیدی بنا لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، آگے پیچھے نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تو اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، اور کسی کو ان کے سامنے پھر آنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ جب وہ مدینہ انٹر ہوئے تو ان کے ساتھ 20 لوگ تھے۔ قریش پر تو جنون طاری ہو گیا تھا، انہیں اپنے دین، اپنی تجارت، اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نکڑ پر ان کی ایک طرح سے گھات میں رہتے تھے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح مکے سے نہ نکلنے دیں، مدینہ ہی نہ پہنچنے دیں۔ وہ مارتے، پیٹتے، قیدی بناتے، ہر ترکیب اختیار کرتے، لیکن جیسے کہ مسلمانوں نے کہہ دیا ہو، روک سکو تو روکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان باندھا ہوا تھا اور اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اس لیے کہ رسول تو ہجرت کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف ہدایات نہ آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تیاری مکمل کی ہوئی تھی، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی دیر تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔